جدید اردو مرثیے کا ارتقاء۔ تعارف۔ اردو کے رسائی شعر و ادب میں جدید مرثیہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اس کا جوہر نکھر کر سامنے آیا۔ اس کا دائرہ اس کا موضوع طے کرتا ہے۔ دیگر رسائی اصناف مثلاً کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ کی طرح اس کی ہیئت کی بھی کوئی قید نہیں۔ تینوں کا اسلوب قدر مشترک ہے۔ اردو میں بہت سی اصناف ہیں جو اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے قصیدہ کو ہی لیجئے کہ اس میں زندوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ قصیدے میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے اور حجو بھی۔ ان تمام میں انفرادیت موضوع ہی طے کرتا ہے۔ دوسری مثال غزل کی دی جا سکتی ہے۔ یہاں ہیئت بدلی اور صنف نے اپنی الگ پہچان بنا لی۔ مثلاً آزاد غزل اور غزل نما، بعید نہیں کہ بعد کو نثری غزل بھی سامنے آ جائے۔ نظموں میں تو ہیئت کے اعتبار سے اصناف و اقسام کی بہتات ہے۔ تعویلات سے قطع نظر جدید مرثیے کو موضوع کی بنیاد پر الگ کر لینے میں ہمیں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے۔ اردو میں کربلائی مرثیے کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دیگر رسائی سرمایے اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ ان تمام پر بھی بحث کرتے ہوئے کربلائی مرثیے کی اینک ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہی۔ غزل بھی جب قصیدے کی تشبیب سے نکلی تو ایک مدت تک اپنی بنیاد کی ضد میں رہی، بعد کو اپنی وسعت اور بے کرانی ظاہر کر سکی۔ جدید مرثیہ بھی کربلائی مرثیے سے نکلا ہے۔ جدید مرثیہ کربلائی مرثیے سے زبانی اعتبار سے کم عمر ہے، لیکن ماخذ و مقصد میں کم نہیں۔ جب واقعہ کربلا کو بیانیہ اور بینیہ طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے، چاہے وہ جس زمانے میں لکھی جائے۔ اور جب واقعہ کربلا کے مقصدی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زمانے کی یزیدی طاقتوں سے نبرد آزمائی کی قوت پیدا کرتے ہیں تو یہ جدید مرثیہ کہلاتا ہے، چاہے یہ جس زمانے میں لکھا گیا ہو۔ دونوں کے موضوعات میں یہی فرق ہے اور یہی فرق دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ لہٰذا جدید مرثیہ ایک ایسا مرثیہ ہے جو اپنے موضوع سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا اسلوب رسا سے مشتق ہوتے ہوئے بھی حوصلہ گیر ہوتا ہے۔ کربلائی مرثیے میں واقعہ کربلا کا بیان اور جدید مرثیے میں کربلا کا پیغام واضح ہوتا ہے۔ ایک کربلا کی کہانی ہے تو دوسری کربلا کی نشانی۔ ان پر روایتی اور جدید نہیں بلکہ کربلائی اور جدید کا نام زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ جدید مرثیے کے نام سے اگر اتفاق نہ ہو تو اس طرز نوی کو زمانی مرثیہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ سبق کا مقصد۔ صنفی اعتبار سے جدید مرثیہ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا وجود اچانک سامنے نہیں آ گیا۔ اس کی واضح صورت جب سامنے آئی تب سے اب تک لگ بھگ 100 برسوں کا سفر جدید مرثیے نے طے کیا ہے۔ مرثیے کی اس صورت کے سامنے آنے پر روایت اور جدت کی کافی بحثیں بھی ہوئیں۔ نہ صرف ناقدین میں بلکہ فنکاروں میں بھی اقرار و انکار نے کئی کروٹیں لیں۔ یہ سب ایسے امور ہیں جن کا جاننا ادب کے قارئین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ادب کی روایت رہی ہے کہ جب کوئی نئی صنف، نیا تجربہ یا نیا منشور سامنے آتا ہے تو اس پر وکالت شروع ہو جاتی ہے اور دلالت سے انصاف اور نتیجے تک پہنچنے کی مہم چل پڑتی ہے۔ جدید مرثیہ بھی اسی مرحلے سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ اس سے خاطر خواہ واقفیت کے لیے اس کے ارتقائی سفر کا مطالعہ اور محاسبہ لازمی ہے۔ لہٰذا اس سبق کا مقصد یہی ہے۔ جدید مرثیے کا مفہوم کیا ہے؟ جدید مرثیے سے مراد وہ مرثیہ ہے جو 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں نمو پذیر ہوئی۔ اس کا پہلا باضابطہ نمونہ جوش ملی آبادی کا مرثیہ آوازۂ حق ہے جو 1918 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس سے قبل واقعہ کربلا کا یہ استعاراتی نظام
فارسی کلام میں اقبال میں تھا یا اردو میں محمد علی جوہر اور اقبال کے یہاں چند نمونے کے اشعار تھے، لیکن اس استعاراتی نظام کو موضوع کی حیثیت سے سب سے پہلے جوش ملی آبادی نے پیش کیا۔ اس نے مدلل گفتگو سے یہ سمجھایا کہ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین سے سبق لو اور حق کے لیے سر کٹا دو، لیکن سر جھکاؤ نہیں، جیت یقیناً تمہاری ہوگی۔ جدید اردو مرثیے کا ارتقاء۔ جدید اردو مرثیہ، جسے زمانی مرثیہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت سامنے آیا۔ یہ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کے مقاصد کو لے کر آیا اور وقت کی یزیدی طاقتوں کو سبق سکھانے کی غرض سے نمو پذیر ہوا۔ واقعہ کربلا کا اظہار چاہے ہم نے جس سطح پر کیا ہو، لیکن یزیدی قومیں تو ہر دور میں ہمارے سامنے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید مرثیے کے خد و خال اجاگر کرنے میں شعر و ادب کی جن صورتوں نے ابتدائی رول ادا کیے، اس کی تلاش کے لیے محققین نے اپنی روایت کو بھی کافی کھنگالا ہے۔ گوپی چند نارنگ کے بقول واقعہ کربلا کے تاریخی حوالے کا استعاراتی اظہار غزل کی کلاسیکی روایت میں یقیناً ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اس کی تلاش صحیح لا حاصل نہ ہوگی۔ میر تقی میر کا شعر اس کا بین ثبوت ہے۔ شیخ پڑے محراب میں پہرو دوگانہ پڑھتے رہو، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ اگرچہ پورے شعر میں واقعہ کربلا یا اس کے کسی محترم کردار کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ظاہر داری اور تیغ تلے کا سجدہ سلام کرنے سے جس تضاد کی فضا بندی ہوئی ہے، اس میں ذہن معاً اسی تاریخی واقعے کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے پھر مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال کے وہ اشعار پیش کیے ہیں جن میں واقعہ کربلا کا استعاراتی نظام کار فرما ہے۔ اپنی روایت میں جدید مرثیے کے نقوش کی تلاش ادھوری ہوگی جب تک ہم دکن یا شمال میں ہی میر سے قبل مرثیہ گوئی کے جو رجحانات اور رویے رہے ہیں ان کا مطالعہ نہ کریں۔ اورنگزیب نے جب دکنی سلطنتوں کو شکست دے کر اپنے ماتحت کر لیا اور قطب شاہی سلطنت کے آخری تاجدار ابوالحسن تاناشاہ شاہ کی حکمرانی برباد کر دی، تو اس وقت کے بیشتر شعراء نے مرثیہ گوئی میں پناہ لی، مثلاً بحری، نوری، روحی، مرزا پوری، قادر اور ضعیفی وغیرہ، جنہوں نے اپنے دل کی بھڑاس اس مرثیوں میں نکالی۔ اورنگزیب اور اس کے فوجوں کو یزیدی طاقتوں سے تعبیر کیا اور ابوالحسن تاناشاہ کو حضرت امام حسین مظلوم سے تشبیہ دی۔ ابوالحسن تاناشاہ کے ایک بہادر سپہ سالار عبدالرزاق لاری نے اورنگزیب کو ایک جواب نامہ لکھا تھا۔ اس جواب نامے سے ایک اقتباس معین الدین قادری نے اپنی کتاب دکنی ادب کی تاریخ میں جو نقل کیا ہے وہ فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ: بلا شبہ یہ جنگ کربلا کے مانند ہے۔ جب تک سانس باقی ہے عبدالرزاق لاری آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح لوگوں نے بے تامل حضرت امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی۔ آخرکار لوگوں نے انہیں شہید کربلا کر دیا، لیکن انجام کار انہیں 72 شخصیات نے دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کی۔ ختم۔ اس اقتباس میں واقعہ کربلا کا پیغام ہے۔ اس پیغام کی زیریں لہریں اس وقت کی مرثیہ گوئی میں چل رہی تھی۔ ایک حکومت کی تباہی اور ایک حکومت کی تباہی کو شعراء اسی زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ اس دور کے مراثی کی بیاض یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقش دکن اور شمال کے آمیزے میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ روشن علی سہارنپوری نے اپنی تصنیف عاشور نامہ میں
औरंगज़ेब और उसके बहादुरी को सीरत हज़रत इमाम हुसैन से ताबीर किया, और यही रुझान जाफ़र ज़टली के लिखे शख्सी मरसिये में भी है, जिसे उन्होंने औरंगज़ेब को इमाम हुसैन की तरह हक़ व इंसाफ का पैकर साबित किया है। उर्दू में रसाई अदब की रिवायत में ये वो धुंधले नकूश हैं जो जदीद मरसिये के लिए ज़मीनें हमवार कर रहे थे। जदीद मरसिये का बाज़ाब्ता आगाज़ 20वीं सदी की दूसरी दिहाई के आखिर से होता है। जोश मलियाबादी का मरसिया आवाज़े हक़ जदीद मरसिये की खिश्त अव्वल समझा जाता है। ये ज़मानी मरसिया 1918 में मंज़र आम पर आया। इस रुझान की निशानी जोश से कबल मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इकबाल की फ़ारसी शायरी में सामने आ चुकी थी। इकबाल की उर्दू शायरी के चंद अशार जो हमारे सामने हैं, जोश के जदीद मरसिये के दौर की ही पैदावार हैं। जदीद मरसिये के सामने आने या उसके नकूश के उभरने के पीछे मुतअद्दिद सियासी, समाजी और तहजीबी वजूहात कार फरमा थीं। हिंदुस्तान में 1857 के बाद कौमों के मुहासबे की घड़ी आ गई। नतीजे में निशातुस्सानिया के लिए तको-दो शुरू हो गई। खैर व शर की बुनियादों को समझने की कोशिशें की गईं। लोगों को अपनी कम इल्मी और कम मायगी का एहसास हुआ। बरतानवी हुकूमत इस्तेहसाली क़ुव्वतें थीं जिनके ख़िलाफ़ जिहाद करना हमारा ऐन फ़रीज़ा था। इस शऊर को महमीज़ करने के लिए तहरीक खिलाफत भी सामने आई। 1911 की जंग बल्कान ने भी हिंदुस्तानी कौमों को बेदार किया। 1914 की पहली जंग अज़ीम के असरात ज़हनों पर मुरतब हुए। फिर बाद को जलियांवाला बाग की खून रेज़ी ने दिलों में एक खलबली सी पैदा कर दी। ये सारे मामलात व माहौल जदीद मरसिये के वजूद में आने के असबाब फराहम कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की गज़लों के चंद अशार मुलाहज़ा कीजिए। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, खुश हूँ वही पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है। बुनियाद जब्र कहर इशारे में हिल गई, हो जाए काश फिर वही ईमाए करबला। इकबाल की फ़ारसी शायरी में पैगाम करबला के नकूश अगरचे बहुत पहले से ही उजागर हो चुके थे, लेकिन बकौल गोपीचंद नारंग उर्दू शायरी की मिसालें बहुत बाद की हैं। मसलन ये अशार, हकीकत आबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफियो शामी। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। अल्लामा इकबाल और जोश मलियाबादी पैगाम करबला की मानवियत एक ही साथ लेकर सामने आए। फ़र्क यह है कि जोश मलियाबादी ने जदीद मरसिये का पूरा हेवला तैयार किया, जबकि इकबाल या दिगर शोरा के यहाँ सिर्फ करबला का इस्तिआराती निज़ाम अलग अलग शेरों में मिल जाता है। जदीद मरसिये के नकूश वाज़ह करने में मिर्ज़ा ओज लखनवी और शाद अज़ीमाबादी ने भी गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। मिर्ज़ा ओज लखनवी के एक मरसिये का ये शेर मुलाहज़ा कीजिए। किसे गरज है पुराने ख़याल कौन सुने, गुलों की बुलबुलों की बोल चाल कौन सुने। इन हज़रात ने हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत के इस हकीकी किरदार को उभारने की कोशिश की जो अब से कबल पोशीदा थे। उन्होंने अव्वलन उनकी तालीम व अखलाक के पैगाम को उभारा। सियासी शऊर भी सामने आया, जहाँ शहादत इमाम हुसैन से अमली जद्दोजहद अमन का पैगाम हासिल किया। जोश मलियाबादी से कबल उन तमाम मरसिया निगारों के यहाँ पैगाम करबला की फ़िक्री बाज़गश्त दिखाई देती है। पहला जदीद मरसिया जोश मलियाबादी का आवाज़े हक़ है, जो 1918 में लिखा गया। उसकी पहली अशात उर्दू समाई औरंगाबाद के अप्रैल 1922 के शुमारे में
مولوی عبدالحق کے نوٹ کے ساتھ شائع ہوئی۔ جوش کے بعد جمیل مظہری نے 1930 میں عشق وفا لکھا اور پھر 1935 میں پیمان وفا کے نام سے جدید مرثیہ قلم بند کیا۔ ان مرثیوں میں انگریزوں کے آمرانہ رویے کو ہدف تنقید بنایا گیا اور کردار کربلا سے انہیں سبق سکھانے کا پیمان کیا گیا۔ پھر 1941 میں جوش نے ایک اور ہنگامہ خیز جدید مرثیہ حسین اور انقلاب لکھا۔ یہاں سے جدید مرثیے کا کارواں تیزی سے آگے بڑھا۔ نسیم امروہوی، آل رضا، نجم آفندی، صفدر حسین، ہلال نقوی، شاہد نقوی، سکندر مہدی، عظیم امروہوی اور ناشر نقوی کے نام اس ذیل میں اہمیت کے حامل ہیں۔ جدید مرثیہ جب سامنے آیا تو روایتی یعنی کربلائی مرثیہ نگاروں نے اسے سرے سے مرثیہ تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ محض مسدس ہے یا پھر منظوم مقالہ۔ وجہ یہ تھی کہ جدید مرثیہ موضوعات کی سطح پر اپنی روایت سے گریز پا تھا۔ یہ اپنی پہچان الگ لے کر سامنے آیا۔ واقعے کے بیان کے بجائے جدید مرثیوں میں واقعہ کربلا کے پیغامات پوشیدہ تھے۔ زمانے کی سفاکی سے الجھنے کے لیے شعراء نے کردار حسین سے ہمت اور حوصلہ طلب کیا۔ مرثیہ کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ پروفیسر سید عقیل رضوی لکھتے ہیں کوٹ مرثیے کو محض آہ سرد اور گوسفندیوں میشی سمجھنے والے معرکہ کربلا کی طاقت سے بے خبر ہیں۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظلم ہی احتجاج کے لیے انسانوں کو تیار کرتا ہے اور مظلومیت کے ساتھ ختم ہو جانا نہ تو کربلا کی تعلیم ہے نہ مقصد حسینی ہے۔ محض روایت پرستی مقصد ذبح عظیم کو متحرک نہیں رکھ سکتے۔ مرثیے کی روایت اور سماج کو متحرک رکھنے کے لیے وقت کی آواز کو بھی پہچانتے رہنا چاہیے۔ انکوٹ جدید مرثیے کے رواج کو انفرادیت کے ساتھ عام کرتے ہوئے جوش نے بھی صاف لفظوں میں یہ کہا کہ تم حسینی ہو تو خبردار باطل کی قوت کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اور فرما روان دہر کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ بند ملاحظہ کیجئے۔ قربان تیرے نام کے اے میرے بہادر، تو جان سیاست تھا تو ایمان تدبر، معلوم تھا باطل کو مٹانے کا تجھے گر، کرتا ہے تیری ذات پہ اسلام تفاخر، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا۔ جمیل مظہری جدید مرثیوں کے تیور میں جوش کی طرح کامیاب تو نہیں رہے، لیکن انہوں نے جدید مرثیے کی فکر و تدبر کو بہت مہمیز کیا۔ قوم کو تنگ نظری، بے عملی، فکر خام اور پست ہمتی اور رسوائی سے نجات دلانے کے لیے قوم کی قوت اور بازو کو جھنجھوڑا، اس کی دبی آگ کو اندر سے اندر سلگایا۔ انہوں نے 1930 سے 1980 کے درمیان 10 مرثیے کہے۔ ان کے مرثیے پیمان وفا کا یہ بند ملاحظہ کیجئے۔ جائے عبرت ہے تیرے حال ہی قوم مغفور، رخ پہ نکہت کا اثر، دل میں غلامی کا سرور، نہ اخوت کی تڑپ ہے نہ سیاست کا شعور، نہ خرد ہے نہ جنوں ہے نہ حیا ہے نہ غرور، جسم ہے مدفن دل مجلس گورستاں ہیں، بستیاں روح کی ایک وادی خاموشاں ہیں۔ جدید مرثیے کو مواد اور حیت کے اعتبار سے زمانے کے تقاضوں سے بہرور کرنے میں نسیم امروہوی نے اہم کارنامے انجام دیے۔ نسیم امروہوی نے ایک اندازے کے مطابق 228 مرثیے لکھے، جن میں جدید مرثیوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ ان کے جدید مرثیوں میں اپنے وقت کے تقاضوں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ مقصد شہادت کا یہ بند ملاحظہ کیجئے۔ اب اسی کے جم سکتے ہیں میدان میں قدم، جز خدا غیر کی ڈیوڑی پہ نہ سر جس کا ہو خم، ولولہ دل میں ہو اور دوش پہ ہمت کا علم، قوت بازوئے عباس دلاور کی قسم،
इम्तिहान लाख हो परवाह दमे परवाज नहीं, करबला जिंदा हकीकत है कोई राज नहीं। सैयद आले रज़ा ने मरसिये की शुरुआत जदीद मरसिया गोई से की। उनका पहला मरसिया शहादत से पहले शहादत के बाद के नाम से मंजर आम पर आया। उनका मानना था कि वक्त और हालात के मुशाहिदे से ही फ़न में पुख्तगी आती है और फ़नकार के लिए नहायत लाजिम है। उनका मिजाज आहंग में गज़ल से मुशाबह था, लिहाजा उनके जदीद मरसिये में गज़ल का सा लुत्फ़ पाया जाता है। एक शेर देखिए, कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है और कभी काफ़िला प्यासों का तरस जाता है। जदीद मरसिया गोई में नज़्म आफंदी के दो मरसिये फ़तह मुबीन और मेराज फ़िक्र को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। उनका ज़हन तरक्की पसंद से ममलू था, लिहाजा उनके मरसियों में नौजवानों में इनकलाब पैदा करने की सकत हुई। मसावात और इस्लाह मिल्लत उनके जदीद मरसियों के मौज़ूआत हैं। उनके जदीद मरसिये का एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए। हर बावफ़ा हुसैन के कदमों में सो गया, आका का खून ग़ुलाम का खून एक हो गया। एक दूसरा शेर देखिए, अपना उसूल छोड़ गया गौर के लिए, उसका पयाम एक है हर दौर के लिए। बाकर अमानत खानी दक्कन में जदीद मरसिया गोई का एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है। उनका पहला जदीद मरसिया तस्वीर अजर रिसालत 1955 में मंजर आम पर आया। उनके 5 जदीद मरसिये अमानत सुखन के नाम से 1977 में शाया हुए। फिर हिलाल नकवी ने अमानत खानी के 5 जदीद मरसिये अपने तवील मुकदमे के साथ शाया किए। फिर ज़िंदा निशानात के नाम से उनके 3 जदीद मरसिये छपे। बाकर अमानत ने अपने जदीद मरसियों में इस्लाही नज़रिए को फ़रोग़ दिया, झूठ, मकरो फ़रेब और गंदी सियासत पर तनक़ीदें की, मसावात और भाईचारगी का दर्स दिया और कहा, हक़ पैरवी है फ़ातिमा के नूर ऐन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। वहीद अख्तर ने जदीद मरसिये में फ़िक्र व फ़लसफ़ा को राह दी। इस ज़ैल में उनका जदीद मरसिया बरसी नहीं नेमतों की घटाएं कई दिन से बेहद अहम है। ए साक़िए हयात व मसीहा कायनात भी जदीद मरसिये की राह हमवार करता है। उनके जदीद मरसिये का मजमुआ करबला ता करबला मंजर आम पर आया। उन्होंने इन तमाम मरसियों में इंसानी ज़िंदगी के पेशतर हरकी पहलुओं का अहाता किया। उन्होंने जदीद मरसियों के ज़रिए फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, ग़ुलामी से जंग और तहरीक आज़ादी की हिमायत की और पैगाम दिया। सहरा हो के दरिया हो के तूफ़ान जफ़ा हो, रुक सकता नहीं पाए तलब लाख बला हो। मेहदी नज़मी ने अपने मजमूए मज़लूम करबला से जदीद मरसिये की रविश को आम किया। उसकी अशात 1982 में हुई। जदीद मरसिये के फ़रोग़ में उनके मजमूए नज़र अहले बैत को भी काफ़ी अहमियत मिली। समाज को सरमायादार और मज़दूरों मज़लूम दो खानों में बाँट कर देखा। सफदर हुसैन इस ख्याल के साथ जदीद मरसिये में दाखिल हुए कि हुसैनी शहादत इस्लामी तारीख़ का सबसे ज़्यादा इनकलाब अंगेज़ वाक़या है। इस वाक़ये की तमाम इनकलाबी मुमकिनात को पेश नज़र रख कर हर अहद में नई ख्याल आराइयाँ होती रहेंगी। मरासी के मजमूए आईने वफ़ा में उन्हीं ख्याल की मुरक्का कशी की गई है। उम्मीद फ़ाज़ली का पहला जदीद मरसिया 1973 में सामने आया। उन्होंने इल्म व अमल, शऊर व इश्क, रोशनी, कुरान व अहले बैत ऐसे मुख्तलिफ़ अनावीन से जदीद मरसिये लिखे जो मकसद शहादत के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पेश करते हैं। सबा अकबर आबादी ने 1963 में शिकस्त यजीद के उन्वान से अपना पहला जदीद मरसिया लिखा। सलीम अहमद ने उनसे मुताल्लिक़
لکھا ہے کہ غالباً جوش کے بعد آنے والوں میں یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اس کثرت سے نئے موضوعات کو بنیاد بنا کر مرثیے جدید کہے ہیں اور ان میں اپنے زمانے اور تجربے کی روح بھر دی ہے۔ خون ناب ان کے جدید مرثیوں کا مجموعہ ہے جو غزل کی چاشنی لیے ہوئے ہے۔ جدید مرثیہ گوئی میں اگرچہ اکثر مرثیے مسدس کی حیت میں ملتے ہیں لیکن یہ حیت اس صنف کا اختصاص نہیں۔ مخمس مربع غزل کی حیت میں بھی جدید مرثیے کہے گئے۔ بعض غزل گو شعراء نے اپنی غزلوں کے بعض اشعار میں واقعہ کربلا کے مقصدی پہلو کو سامنے رکھا جو غزل کے استعاراتی نظام کو وسعت بخشنے میں خاصا مددگار ثابت ہوا۔ ان شعراء میں افتخار عارف، خلیل الرحمن اعظمی، حسن نعیم، عرفان صدیقی، شکیب جلالی، محسن زیدی وغیرہ کے یہاں نمونے کے اشعار دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن غزل کا ایک شعر بہرحال جدید مرثیہ نہیں کہا جا سکتا۔ پوری غزل اگر کربلا کے استعاراتی نظام کے دائرے میں کہی گئی ہو تو اسے جدید مرثیے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نظموں میں پابند آزاد اور نثری نظموں میں بھی مرثیے کہے گئے اور اب بھی کہے جا رہے ہیں۔ ہائیکو اور ماہیے میں بھی آج مرثیے کہے جا رہے ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے: ہار گیا شیطان، حق نے ایسی رزم سجائی، جیت گیا انسان۔ خلاصہ حاصل کلام یہ کہ جدید مرثیے کی فطرت اس کے فکری پہلو اور اس کے تجزیاتی اسلوب میں مضمر ہے۔ اس نوع کے مرثیے میں کربلائی کہانی نہیں، کربلا کی نشانی پیش کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا کا مقصدی پہلو جدید مرثیے کی روح ہے اور حالات حاضرہ اس کی خوراک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور اپنے احساس و شعور کے حوالے سے وقت اور ضرورت کے مطابق واقعہ کربلا سے مضامین نو کی خوشہ چینی کرتا رہا ہے۔ جدید مرثیے نے بھی ایک پہلو پیغام حق کو چنا اور اس کی توضیح پیش کی۔ جدید مرثیہ نگار شعراء میں سب کا طرز اور اسلوب اپنی بساط کے مطابق ہے۔ سبوں نے اپنی علمیت، شعور، تاریخی آگہی اور فنکارانہ صلاحیت سے جدید مرثیے کی شمع جلائی ہے۔ جدید مرثیے کا ہیولہ اگرچہ رسائی ادب کی روایت میں بہت پہلے سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن باضابطہ شروعات جوش ملیح آبادی کے جدید مرثیے آوازہ حق سے ہوتی ہے، جو 1918 میں منظر عام پر آیا تھا۔ یکے بعد دیگرے جدید مرثیہ گو شعراء کا کارواں سامنے آیا۔ شروع میں روایتی و کربلائی مرثیے سے اس کی مزاحمت بھی ہوئی، لیکن اب تو جدید مرثیہ اپنے موضوع کی اپنی الگ ہیولہ شناخت قائم کر چکا ہے، جو آج بھی مختلف ہیئتوں میں لکھے جا رہے ہیں اور اس کا ارتقائی سفر جاری ہے۔